کھانے دے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تکیہ لگا کے کھانا نہیں کھاندا، یعنی سو کے ایک سائڈ دے اوتے با امر مجبوری کہ بیماری دی حالت دے اندر ہوے یا کوئی ایسا معاملہ بن جاوے کہ اس تے کول اٹھ کے بیٹھا نہ جاندا ہوے، عذر دی بنا دے اوتے معافی، لیکن انج اکڑ دے طور دے اوتے کہ میں انج لیٹر رہواں تے کھانا کھاواں، فرماندے نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح نہیں کرتا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خان دے اتے کھانا نہیں تناول فرمایا اور نہ چھوٹی چھوٹیاں پیالیاں دے اندر کھایا اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے پتلی چپاتیاں پکائی گئی۔ دوسری روایت دے اندر آنے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتلی چپاتی ویکھی بھی نہیں سی۔ قتادہ کو پوچھیا گیا کہ کس چیز تو وہ لوگ کھانا کھاندے سن تے فرمایا دسترخوان دے اوتے، یعنی صحابہ دسترخوان دے خان انہوں آندے نے جس طرح اج اسی میرے جالاں دے اندر کھانے انہوں خان آندے نے، تھلے جڑا اسی وچھا کے بہ کے کھانے انہوں دسترخوان آندے نے۔ اور دسترخوان جڑا ہے نا وہ سنت ہے، جڑا خان اسی اج ساڈے رواج پہ گئے اس تو بغیر ساڈا چارہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ ویسے اسی کھانا کھانے ہیں، مولوی بھی کھانے نے، پیر بھی کھانے نے، جٹ بھی کھانے نے، کھانے سارے ہی ہاں، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ دسترخوان جڑا تھلے بہ کے کھانا نا اے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے نو کبھی عیب نہیں سی لایا، یعنی انہوں برا نہیں سی آکھیا، اگر خواہش ہوندی سی پسند آ جاندا سی تے حضور کھا لیندے سن، نہ تے انہوں چھڈ دیندے سن۔ اے نہیں سی آندے اج مرچاں بڑیاں پائیاں نے، اج نمک بڑا پایا، اج سبزی کو نہیں گلی تے اج فلاں ہو گیا تے فلاں ہو گیا۔ فرمایا حضور نے کدی کھانے نو عیب نہیں لایا، اگر پسند آ جانا سی تے میرے نبی تناول فرما لیندے سن، کھا لیندے سن، اگر نہیں سی پسند آندے تے میرے نبی چھڈ دیندے سن، لیکن کدی بھی کھانے نو عیب نہیں سی لایا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایک شخص دا کھانا 2 واسطے کفایت کرتا ہے اور 2 دا کھانا 4 واسطے کفایت کر دے اور 4 دا کھانا 8 واسطے کفایت کر دے۔ مثال تو 4 مہمان آئے نے تے 2-3 ہور مل گئے نے نا، انسان نو دوسرے نو چاہیے کہ اپنی تھوڑی جی گنجائش رکھ کے انہاں نو بھی برابر دا حصہ دے دین، اور میں سارے نو کفایت کر جاندے، انی بہتی زیادہ بھوک باقی نہیں رہندی، یہ کفایت کر جاندے، انہاں دوستا احبابا نو ملا لینا چاہیے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے کھانے نو ناپ لیا کرو، تواڈے واسطے اس کے اندر برکت ہوے گی، یعنی اپنے برتناں دے اندر پا لیا کرو، یا پھر مثال طور دے اوتے سنت یہ ہے کہ 4 بندے بیٹھے ہو نا، روٹی توڑیے نا، اس سے 4 ٹکڑے کر لو، ایک ایک دوست ایک ایک ٹکڑا پکڑ لو، پھر دوسری روٹی شروع کرنی ہے، 4 دوست بیٹھے ہو تو پھر اس سے 4 ٹکڑے کر لو، ایک ایک ٹکڑا لے لو، اسی طرح کرنا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی ہے، حضور فرمایا اس کے اندر برکت بھی ہے۔ ابن ماجہ ترمذی دارمی دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک برتن دے اندر سرید پیش کیتا گیا، ارشاد فرمایا کہ کناریاں تو کھاؤ، بیچ دے وچوں نہ کھاؤ، یعنی جڑے پاسوں جنہ جنہ کنارہ آندا ہے نا وہ اپنے اپنے کنارے تو کھاؤ، بیچ دے اندر برکت اتردی ہے۔ سرید ایک قسم دا کھانا ہے، روٹی توڑ کے شوربے دے اندر مل دیندے ہے، یعنی شوربہ بنیا نا، سالن پکیا ہے، روٹی توڑ کے نا اس دے وچ پا کے نا وہ جڑا بن جاندا ہے نا انہوں عربی زبان دے چورا بن جاندے، انہوں عربی زبان دے اندر سرید آندا ہے، اس نو سرید آندا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انہوں اپنے اپنے پاس کھاؤ، کیونکہ وہ سارا مکس ہویا پیا ہے، سارے دے پاس ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، لہذا اپنے اپنے کنارے تو کھاؤ۔ عبرانی شریف کے اندر حضرت عبد الرحمن بن معقہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ظرف جو بھریا جائے پیٹ تو زیادہ برا نہیں ہے، اگر تمہیں پیٹ دے اندر کچھ پالنا ہے تو تسی 1/3 کھانا پاؤ، 1/3 پانی پاؤ اور 1/3 جڑا نا سانس لین واسطے جگہ رکھو۔
فرمایا جنہیں بھی برتن بھرے جاندے نے نا سب تو برا برتن جڑا نا وہ ٹھڈی ہے۔ فرمایا جدو انہوں بھرن لگو نا ایک حصہ روٹی پا لو، ایک حصہ پانی پا لو، ایک حصہ سانس واسطے بھی چھڈ دیو، ایک حصہ سانس واسطے بھی چھڈ دیو۔ یہ نہ ہوئے کہ روٹی جدو تک اتنے تک نہیں آنی اُنی دیر تک اسی انہوں چھڈنا ہی نہیں ہے کہ لگے رہنا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کے اندر حضرت مقبہ بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے میں سنیا کہ انسان دا پیٹ تو زیادہ برا کوئی پانڈا نہیں ہے، برتن نہیں ہے جڑا بھریا جائے۔ پر میں ابن آدم نو چند لقمے کافی نہیں جڑا اس کی پیٹ نو سیدھا کر کے رکھے، یعنی انہوں کمزوری نہ ہوئے کہ منجی دی لمحہ نہ پایا جائے، پر میں چند لقمے بھی کافی نے۔ میں اگر زیادہ کھانا ضروری ہوئے تو پھر تیائی پیٹ کھا لوے، تیائی پانی واسطے اور تیائی سانس واسطے رکھ لو۔ ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دی ڈکار دی آواز سنی، فرمایا اپنی ڈکار کم کر اس واسطے کہ قیامت دے دن سب تو زیادہ بھکھا ہوئے گا جڑا دنیا دے اندر چوکھا پیٹ بھر کے کھانا۔ ایک شخص نے بہتا کھا لیا، واہ سارا کھا لیا تو ڈکار پیا مارے واہ سارے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گل سن لے کہ قیامت دے دن چوکھا بھکھا وہی ہوئے گا جڑا دنیا دے اندر بہتا کھانا ہو۔ جنہوں دنیا دے اندر بہتا کھان دا شوق ہوئے گا نا وہ قیامت دے دن جڑا نا وہ چوکھا بھکھا ہوئے گا، انہوں قیامت دن چوکھی بھوک لگے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نوں حضور دے دسیو طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔